الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وعلى أصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز دینی اور ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام شروع ہی سے یہ بنایا ہے، کسی بھی قوم کا سب سے زیادہ ہمدرد، سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور سب سے زیادہ چاہنے والا کسی بھی قوم کے لیے وہ اس قوم کی طرف بھیجے ہوئے پیغمبر ہوتے ہیں۔ پیغمبر سے زیادہ اپنی قوم کو نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی پیغمبر سے زیادہ اپنی قوم کو چاہنے والا ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ جب جنم دیتے ہیں تو وہ جسمانی طور پر پروان چڑھاتے ہیں، ماں دودھ پلا کر تربیت دے کر بچے کی پرورش کر کے اس کو بڑا کرتی ہے اور اس کی جسمانی حفاظت اور صحت کا خیال رکھتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام جس کی طرف بھی وہ بھیجے گئے اپنی قوم کی روحانیت کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ماں باپ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد کو جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچے، تو ایسے ہی انبیاء علیہ السلام بھی نہیں چاہتے کہ ان کی قوم کو روحانی طور پر کوئی تکلیف پہنچے۔ جس طریقے سے ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہر طرح کی نعمتیں دنیاوی طور پر حاصل ہوں، ایسے ہی انبیاء علیہ السلام کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اس قوم کو آخرت کی ہر طرح کی نعمتیں اور آخرت کی ہر طرح کی لذتیں ان کو حاصل ہوں۔ جس طریقے سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کو اس بیماری سے بچاؤں، دھوپ سے بچاؤں، چھاؤں سے بچاؤں، سردی سے بچاؤں، گرمی سے بچاؤں، تو اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی بھی تمنا اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنی قوم کو جس کی طرف وہ بھیجے گئے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے بچائیں، جہنم سے بچائیں، قبر کے عذاب سے بچائیں، میدان حشر کی سختی سے بچائیں۔ اور جو نبی جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس کا نیٹ ورک اور دائرہ اتنا رہا۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری کائنات کی طرف مبعوث کیے گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش بھی یہی تھی
کہ کائنات کا بچہ جہنم سے بچ کر ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا متبع اور فرما بردار بن جائے۔ قرآن کریم میں اسی مضمون کو اللہ نے یوں بیان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگو تمہارے پاس جو پیغمبر آئے ہیں وہ تمہاری قوم اور تمہاری نسل اور تمہاری برادری سے اور تمہاری ہی طرح سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ خاندان میں سے ہیں، لیکن وہ تمہارے ہی نسل اور خاندان کے آدمی ہیں، اور ان کی حالت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تم کو اگر ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف ان کو گراں گزرتی ہے، اور حریص علیکم، اور تمہارے باب میں تمہارے سلسلے میں وہ بہت زیادہ توقع رکھنے والے، تمنا رکھنے والے، اور لفظ حریص استعمال کیا گیا یعنی تمہارے ایمان کے لالچ رکھنے والے ہیں۔ ان کو کوئی لالچ نہیں ہے تم سے، بس ایک لالچ ہے کہ تم ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ تو وہ بہت زیادہ رحمت کرنے والے، شفقت کرنے والے اور محبت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہم السلام کو کچھ ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے جو ان کی نبوت کی دلیل ہوتی ہیں، جو ان کی عظمت کا اظہار کرتی ہیں، جس سے ان کی توقیر، ان کی تعظیم سامنے آتی ہے، جس کو محدثین کی اصطلاح میں، فقہاء کی اصطلاح میں معجزات کہا جاتا ہے۔ معجزات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو اب میں جو بات اب بتانے جا رہا ہوں آپ کو بہت علمی بات ہے، بہت علمی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اپنے ذہن کو بالکل حاضر رکھیے گا ورنہ تو آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بالکل جتنے بھی کاجو بادام ہے سب نکال کر سامنے رکھ لے آؤ، ذہن کو بالکل مائنڈ فری کر دو، ذرا سا بھی آپ کا دماغ ادھر ادھر گیا، میں بیان کچھ کروں گا آپ سن کچھ اور لیں گے۔ کاجو بادام والے کاجو بادام کو لے کر آئیں، گٹکا پاؤچ والے وہ بھی نکالیں، دانے دانے میں کیسر کا دم ہے تو وہ کیسر کو سامنے نکالے۔ اب دیکھو دنیا میں خلاف عادت اور خرق عادت، مزاج کے خلاف، عادت کے خلاف کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کو 100 کلومیٹر چلنا ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایک قدم یہاں رکھے تو دوسرا قدم 100 کلومیٹر پہ ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ خلاف عادت ہے۔ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے 500 کلومیٹر کا سفر کروں، اب وہ نہیں کر سکتا کہ آن کے آن میں وہاں پہنچ جائے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آن کے آن میں 100 نہیں، 500 نہیں، ہزاروں کلومیٹر کے سفر ہو گئے اور واپسی بھی ہو گئی۔ یہ ہے خلاف عادت۔ تو خلاف عادت جو چیزیں صادر آتی ہیں، جو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، وہ 7 طرح کی چیزیں ہیں، 7 طرح کی۔ ایک علمی بات ہے لیکن کام کی بات ہے۔ بہت سارے چیزیں وہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے ظاہر ہوتی ہیں ان کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے۔ ابھی نبی نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان سے پہلے ہی کچھ چیزیں نبی سے ظاہر ہوتی ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت سے پہلے درختوں کا آپ کو سلام کرنا، پتھروں کا آپ کو سلام کرنا، یہ کب کی بات ہے؟ آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے۔ اس کو محدثین کی اصطلاح میں کہتے ہیں ارہاس، ارہاسات کہا جاتا ہے، یعنی کسی نبی سے نبوت سے پہلے ہی، نبوت کے اظہار سے پہلے ہی خلاف عادت چیز ظاہر ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں بہت ساری ظاہر ہوئی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے معجزہ۔ کسی نبی سے
معجزہ کو معجزہ کیوں بولتے ہیں؟ معجزہ کے معنی آتے ہیں بے بس کر دینے والا، عاجز کر دینے والا۔ معجزہ ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا سامنے والے کے پاس کوئی توڑ نہ ہو، جس کا سامنے والے کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ یا استاد جن بچوں سے پریشان ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں تو ان سے عاجز آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ میں تو ان سے عاجز ہو گیا ہوں، یعنی اب ان کو سنبھالنا میرے بس کی نہیں ہے، کیونکہ میں جو کرتا ہوں یہ اس کا توڑ دے دیتے ہیں اور ان کا توڑ میرے پاس نہیں ہے۔ تو معجزے کو بھی معجزہ اسی لیے کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جو چیز خلاف عادت یا خرق عادت اللہ کی طرف سے ظاہر کرتے ہیں، سامنے والے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، اور یہ چیز صادر ہوتی ہیں انبیاء علیہم السلام سے نبوت کے اعلان کرنے کے بعد۔ اس میں بھی دو طرح کے معجزے ہیں، بہت دھیان سے سنیے۔ بہت سارے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالی نبی کی نبوت کی دلیل کو ظاہر کرنے کے لیے، نبوت کی توقیر اور تعظیم ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے اشارے سے دو ٹکڑے کر دینا، قرآن میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی درخت کو بلانا اور آپ کے کہنے پر اس نے آ جانا اور آپ ہی کے کہنے پر واپس دوبارہ چلے جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استنجا کے لیے جانا کھلے میدان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب تک آڑ نہ کر لے استنجا نہیں کرتے تھے۔ اب میدان کھلا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے دو درختوں کا آنا اور ان درختوں کا آڑ بن جانا، اور حضور علیہ السلام کا ضرورت سے فارغ ہو جانے کے بعد ان درختوں کا واپس اپنی جگہ پر جا کر کے جم جانا، یہ معجزات ہیں۔ تو یہ دوسرے نمبر کی چیز، اگر کسی نبی سے خلاف عادت کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی اگر خلاف عادت کوئی چیز کسی نبی کے علاوہ ایسے شخص سے جو قرآن کا، حدیث کا، سنت کا اتباع کرنے والا ہو، اللہ کا ولی کامل ہو، اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھیگا ہوا ہو، ایسے لوگوں سے اگر کوئی چیز خلاف عادت ثابت ہوتی ہیں اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ تو کرامت کس سے نکلتی ہیں؟ اولیاء اللہ سے۔ بعض مرتبہ ایسے لوگوں سے جو اللہ کے ولیوں میں بظاہر دکھنے میں تو ولی نہیں ہیں، عام مومنین ہیں، ان سے بھی خلاف عادت چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، ان کو تعاون کہتے ہیں، معونت کہتے ہیں۔ یعنی کوئی مومن بندہ مثال کے طور پر پریشان ہے، غربت کا شکار ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اب اس نے بیٹھے بیٹھے دل میں تصور کیا اور سوچا کیا اچھا ہو کہ میں آنکھیں کھولوں اور میرے لیے کھانا حاضر ہو جائے، اور حقیقت میں کھانا حاضر ہو گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے تعاون ہے جو ایمان والوں کو، بعض ایمان والے بندوں کو اللہ یہ عطا فرماتے ہیں، جس کو تعاون کہا جاتا ہے، مدد کہا جاتا ہے، معاونت کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی بسا اوقات خلاف عادت چیزیں کافروں سے ظاہر ہوتی ہیں، مشرکوں سے ظاہر ہوتی ہیں، جو ہمارے عقل و مزاج اور دماغ کے خلاف ہوتی ہیں، اس کو محدثین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے استدراج، یعنی اللہ کی طرف سے ڈھیل کا ملنا۔ جسے دجال نکلے گا، اب دجال کے ہاتھ میں جنت بھی ہوگی، جہنم بھی ہوگی، زمین کو یوں اشارہ کرے گا تو باغات ہی باغات ہو جائیں گے، یوں آسمان کو اشارہ کرے گا پانی برسنا شروع ہو جائے گا، کسی کو گھور کر دیکھے گا تو وہ مر جائے گا، کسی کو مسکرا کر دیکھے گا تو وہ خوبصورت بن جائے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی خلاف عادت ہی ہیں، تو یہ کافر کی طرف سے صادر ہو رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں استدراج، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل کا آنا،
اور اللہ کی طرف سے جب ڈھیل آتی ہے، جتنی بڑی ڈھیل آئے گی تو پکڑ بھی پھر اس کے اعتبار سے اتنی ہی بڑی ہوگی۔ اس لیے کسی کافر کی طرف سے اگر کوئی خلاف عادت چیز ظاہر ہو تو اس سے متاثر نہیں ہونا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ڈھیل ہے۔ ایسے ہی ایک چیز ہوتی ہے اہانات، کسی کافر سے، کسی مشرک سے ایسی چیز کا ظاہر ہونا جس کو وہ اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی توقیر ظاہر کرنے کے لیے وہ کچھ دکھلانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا الٹا کر دے۔ وہ چاہ کچھ رہا ہے لیکن یعنی اس کو اپنی اصطلاح میں سمجھو کہ وہ اپنی لکڑی ٹھوکنے کے لیے بھائی لوگوں سے یہ کہنا دیکھو اب میں ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، لیکن وہ جیسا کرنا چاہ رہا ہے اس کا الٹا ہو جائے۔ اس کی مثال سنو، مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا نبوت کا، اب دعویٰ کرنے کے بعد میں اس نے اپنی لکڑی ٹھوکنے کے لیے اور اپنی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ایک آدمی کو، ایک شخص جس کی آنکھ میں کچھ کمزوری تھی، اس نے کہا ہمارے پاس لاؤ، ہم اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیں گے تو اس کی آنکھ اچھی ہو جائے گی۔ اب جب اس کو لایا گیا تو جیسی اس نے ہاتھ پھیرا تو وہ جو صحیح سلامت آنکھ تھی وہ بھی اندھی ہو گئی۔ یہ اہانت ہے اللہ کی طرف سے، اس کی کھلم کھلا توہین۔ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا میرے باغ میں پھل کم آ رہے ہیں، اس نے کہا پانی لے کر آؤ، میں پانی سے وضو کروں گا، پھر وہ جو جس پانی سے میں وضو کروں گا وہ باغ میں تم نے ڈال دینا۔ اب جب اس نے ڈالا تو جو پھل تھوڑے بہت آ رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ یہ بھی اہانت ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آئی، میرا بچے کا حافظہ بہت کمزور ہے، آپ اس کا کچھ علاج کر دیجئے۔ انہوں نے کہا میرے پاس لاؤ، اس کے سر پر ہاتھ پھیروں گا، اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ اب جیسی سر پر ہاتھ پھیرا تو جو تھوڑا بہت دماغ چل رہا تھا، جو 60% اور جو ہے 70% جو پلس آ رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور وہ پاگل ہو گیا۔ تو یہ ہے اہانات۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے ایسی چیزیں دکھلاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا والوں کے سامنے رسوا ہوتا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ایک چیز ہے سحر، جادو۔ جادو ایک ایسی چیز ہے جو اسباب کے ذریعے سے، وسائل کے ذریعے سے کسی کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے یا کسی چیز کو کسی ایسی شکل اور صورت میں ظاہر کر کے کہ جس سے سامنے والا متاثر ہو جاتا ہے، وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو بڑا ماننے لگتا ہے۔ لیکن چونکہ جادو کا تعلق اسباب سے ہے، جادو کا تعلق وسائل سے ہے، اس لیے وہ خلاف عادت نہیں ہے، وہ خرق عادت نہیں ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں اور عجیب عجیب قسم کی یہ 7 چیزیں ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ مؤثر جو ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات ہیں۔ اور ایک معجزہ وہ ہوتا ہے جو کوئی قوم اپنے نبی سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں یہ چیز تم ہم کو لا کر کے دکھلاؤ، اگر ایسا کرو گے اور تم نے دکھلا دیا تو ہم سب کے سب تمہاری بات مان لیں گے اور ہم سمجھ جائیں گے کہ تم پیغمبر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کے کئی معجزات کا مطالبہ کیا گیا۔ مشرکین کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ آپ یہ معجزہ دکھلاؤ تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم یہ کر لیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمائشی معجزے اس امت میں ظاہر نہیں فرمائے۔ کیوں نہیں فرمائے؟ اس لیے کہ اگر کوئی قوم اپنے نبی سے معجزے کی فرمائش ظاہر کر لے اور وہ معجزہ ظاہر ہو جائے، اگر اس کے بعد میں قوم ایمان نہیں لائی، اللہ تبارک و تعالی عمومی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا جو معجزہ تھا اونٹنی کا، ان کی قوم نے مطالبہ کیا ان سے
کہ ہم آپ کی نبوت کے لیے اگر آپ پکے نبی ہوں تو اس پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی نکلوائیے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، جو بالکل گابھن اونٹنی ہو، اور وہ آتے ہی ڈیلیوری ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے۔ اگر پہاڑ میں سے تم نے ایسی اونٹنی نکال دی ہم تمہاری بات تو مان لیں گے۔ ان کی فرمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کا اظہار کیا۔ جب یہ معجزہ ظاہر ہوا اس کے باوجود بھی قوم جب ایمان نہیں لائی، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو عمومی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعائیں کی ہیں، اور ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اے اللہ میری پوری امت کو کبھی بھی عمومی عذاب میں مبتلا نہ فرما۔ اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا کہ میری امت پوری کی پوری یہ امت کبھی بھی ایک ساتھ اللہ کے عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی۔ یہ صرف اور صرف نتیجہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر اس امت کو عطا فرمایا۔ اور اس بیان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا نام لیتے ہیں، جس نبی کے نام پر ہم مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، ان کی عظمت، ان کی توقیر، ان کی تعظیم اپنے دلوں میں بٹھائیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے عالمی طور پر آپ پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمی طور پر آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ اور معجزات کو عطا کرنے کا مقصد ایک تو جہاں پر نبی کی نبوت کا اظہار کرنا، نبی کی نبوت کی دلیل پیش کرنا، نبی کی تعظیم و توقیر کو پیش کرنا ہے، وہیں پر امت کو یہ تعلیم دینا ہے کہ تم کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفاقت اور اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہیں۔ ہاں وہ پیغمبر ہیں اس لیے ان کے ساتھ معجزانہ طور پر اللہ کی نصرت اور مدد ہے، تم امتی ہو تو تمہارے ساتھ امتی ہونے کے اعتبار سے اللہ کی مدد ہے، وہ پیغمبر ہیں تو پیغمبرانہ شان سے وہ کام کریں گے، تم امتی ہو تو تم امتی ہونے کا حق ادا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو مشکاہ شریف میں باب المعجزات کی پہلی روایت کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ جب ہم ہجرت کے سفر پر نکلے اور غار ثور پر جب پہنچ گئے اور اس غار کے اندر ہم نے جا کر کے پناہ لے لی تو دشمن اور مشرکین وہ ان کے قدم وہاں تک غار تک پہنچ چکے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ اگر وہ اپنے قدموں کو دیکھ لیتے تو پکی بات ہے، لازمی بات ہے کہ ہمارے اوپر ان کی نظر پڑ جاتی۔ اگر ان کو قدموں کا اگر دیکھ لیتے تو ہم ان کو نظر آ جاتے، یہ صورتحال اور یہ کنڈیشن تھی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو پکڑ لیے گئے، دشمن یہاں آ لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان سے جواب آپ نے فرمایا ما ظنک، تمہارا کیا خیال ہے، فی اثنین اللہ ثالثہما، ایسے دو ساتھیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرا اللہ تعالی ہے، یعنی لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہاں مفسرین محدثین نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی اور لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون دونوں کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا، بہت اچھی بات، دونوں کو فرعون کی طرف بھیجا تو وہاں اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا فاتیا فرعون فقولا
انا رسول رب العالمین، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، تمہاری بات کو سن بھی رہا ہوں، تمہاری حالت اور تمہاری کنڈیشن کو دیکھ بھی رہا ہوں، تم دونوں جاؤ اور فرعون سے کہو کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا تیسرا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، تو وہاں لفظ معیت استعمال فرمایا، اور یہاں فرمایا آپ فرما رہے ہیں کہ ہم دو نہیں ہیں، ہماری تین کی جماعت ہے، ان تین میں ہم دو تو وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور تیسرا اللہ ہے جو ہما وقت ہمارے ساتھ چل رہا ہے، تو تو گھبراتا کیوں ہے؟ اللہ ان سے نپٹ لے گا۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اعمی ابصارہم، اے اللہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے۔ چنانچہ یہی ہوا، انہوں نے دیکھا بھی، بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھا انہوں نے دیکھا بھی، ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش بھی کی، لیکن جب وہ غار کی طرف نظر کر دے تو ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ظاہر ہو جاتا اور ان کی آنکھیں ایسی ہو جاتی ان کو گویا کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ یعنی آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے آج کل مکانوں میں ایسے کانچ لگائے جاتے ہیں کہ اندر والا باہر والے کو برابر دیکھ رہا ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، لیکن وہی کانچ باہر سے کالا ہے تو باہر والے کو کچھ نہیں دکھ رہا ہے لیکن اندر والے کو سب دکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی، آپ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ اس معجزے کا اس امت سے کیا تعلق؟ یقیناً اس کا تعلق ہے، اس میں تعلیم ہے، اور ایک بہت بڑی حکمت بالغہ اللہ کی طرف سے یہ ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے حکم پر جمے رہے، اگر تم اللہ کے احکام پر قائم و دائم رہے، اگر تم قرآن اور حدیث پر قائم دائم رہیں، تم نے قرآن کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامے رکھا، تو جیسے اللہ نے مشرکوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا لیکن وہ دیکھ نہیں پائے، تو اس معجزے کا ظہور اور اس معجزے کا اثر قیامت تک رہے گا اس صورت میں جب کہ مومنین اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر جماتے رہیں گے، تو مشرکین آپ کی تلاش میں رہیں گے، آپ کے دین کو مٹانے کے لیے رہیں گے، آپ کو ختم کرنے کے لیے آمادہ رہیں گے، ہمیشہ آپ کو مارنے کی مٹانے کی باتیں ہوگی، اور ہمیشہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے ہوں گے اور قیامت تک ہوں گے۔ لیکن اگر تم اگر مستقیم رہے، اور اللہ نے جو فرما دیا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان پر ثابت قدم ہو، اللہ فرماتا ہے قیامت تک جتنے بھی دشمن تمہارے پیچھے لگیں گے، تمہارے پیچھے پڑے رہیں گے، میں ان کی آنکھوں کو اندھا کرتا رہوں گا اور اسلام کی سربلندی ہوتی رہے گی۔ اب یہ تو مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خود چیک کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خود بیلنس کرنا ہے کہ ہم کہاں آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ نمازوں میں دل نہیں لگتا، صبح فجر میں نیند نہیں کھلتی، کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، اور بھی بہت سارے گھر میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے، تو اس کی چیکنگ عملیات والوں سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی چیکنگ خود کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کتنا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی مخالفت کر رہا ہوں، کتنی نمازیں میں چھوڑ رہا ہوں، کتنے میں گھر میں جھوٹ بول رہا ہوں، کتنی میرے گھر میں بے دینی پھیل رہی ہے، کتنی میں اپنے آپ میں امانت داری کو چھوڑ کر، دیانت داری کو چھوڑ کر دھوکے بازی کے کام میں کتنے کر رہا ہوں۔ تو وہ چیکنگ کرنے کا آلہ خود اپنا قلب ہے، اپنا نفس ہے۔ جب ہم خود اپنے آپ کو چیک کریں گے تب پتا چلے گا
کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو اپنے فالٹ ہیں اس فالٹ کو ختم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اس کی مدد کے دروازے خود بخود کھلیں گے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں ہے، انہوں نے اپنے نوکر اپنے خادم سے کہہ رکھا تھا، یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، بہت جید عالم تھے، اہل کتاب تھے، وہ تورات کے زبردست عالم تھے۔ انہوں نے اپنے نوکر سے اور غلام سے کہا کہ دیکھو، جب تمہارے پاس یہ خبر آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ چکے ہیں تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ مختصر یہ کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہ اپنے باغ میں کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے اور کچھ اصلاح کر رہے تھے۔ جیسے ہی نوکر نے ان کو بتایا، خادم نے بتایا کہ آپ نے جو سوال کیا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے ہیں، فرماتے ہیں میرے اندر اتنا رعب طاری ہوا کہ مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں درخت پہ سے نیچے نہ گر جاؤں، ہکا بکا رہ گیا۔ جیسے کر کے میں اترا، آپ کی خدمت میں پہنچا اور 3 سوال کیے، اور ایسے سوال کیے جس کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سب سے پہلا سوال تو یہ کیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ کیا کہ جنتیوں کی سب سے پہلی غذا کیا ہوگی؟ اور تیسرا سوال یہ کیا کہ جب اولاد ہوتی ہے تو کبھی بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی باپ کے مشابہ ہوتا ہے، ایسا کیوں؟ یہ 3 سوال کیے اور کہا کہ اس کا جواب نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے، اگر آپ نبی ہوں تو میرے ان سوالوں کا جواب دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل نے مجھے آ کر بتلایا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو تمام لوگوں کو مشرق کی جانب سے مغرب کی طرف کھینچ کر کے لے کر جائے گی، یعنی یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ اب وہ نشانی بعض محدثین فرماتے ہیں کہ پوری ہو چکی، بعض فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ظاہر ہوں گے اس سے پہلے ایک نشانی ظاہر ہوگی جو کہ مشرق کی جانب میں ایک بہت لمبی چوڑی آگ جو کئی دنوں تک چلے گی اور تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرے گی۔ تو ایک نشانی تو یہ بیان فرمائی۔ دوسری نشانی بیان فرمائی جنتیوں کی سب سے پہلی غذا زیادت کبید الحوت، مچھلی کی کلیجی کی اوپر کا حصہ، یعنی مچھلی نہیں، اس کی کلیجی بھی نہیں، اس کی کلیجی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہیں چربی کے مانند سفید، وہ ہماری یہاں کی مچھلیاں ذرا سی کلو 1.5 کلو کی ہوتی ہیں، اس لیے اس میں پتہ نہیں چلتا ہے، وہ جنت کی مچھلی ہوگی۔ تو اس کے کلیجی کے اوپر جو ہوگا سب سے پہلے وہ والا حصہ کھلایا جائے گا۔ اور محدثین نے یہاں ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، بھائی سارے ہی لوگوں کو اگر وہ کلیجی کے اوپر کا حصہ کھلا دیا جائے گا تو کلیجی کون کھائے گا، مچھلی کون کھائے گا؟ تو اس کا جواب بھی سنو، اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو بھی 3 درجوں میں تقسیم کرے گا، جو سب سے ہائی کوالٹی کے مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے VIP جنتی جو ہوں گے ان کے لیے تو وہ مچھلی کی کلیجی کی اوپر والی سفید چربی نما حصہ جو سب سے لذیذ حصہ ہوتا ہے، سب سے قیمتی حصہ ہوتا ہے، تو پہلے نمبر کے جنتیوں کو تو وہ کھلایا جائے گا، اور دوسرے نمبر کے جو جنتی ہوں گے 2nd کلاس والے ان کو مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی۔ جو دوسرے نمبر سے زیادہ ہوں گے بھائی وہ جھلی جو ہوگی وہ سب سے کم ہوگی، اور کلیجی اس سے زیادہ ہوگی اور مچھلی اس سے زیادہ ہوگی۔ تو VIP درجے کے جنت میں جانے والے بھی کم لوگ ہوں گے تو ان کو وہ حصہ کھلایا جائے گا۔ دوسرے درجے والوں کو کہا ان کا اکرام کلیجی کے ذریعے سے کیا جائے۔ تیسرے درجے والوں کو جو جنرل جنتی ہوں گے
ان کی تعداد تو لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہوگی، کہا ان سب کو مچھلیاں کھلائی جائے، تو ان کو مچھلی کھلائی جائے گی، تو جنت میں بھی کوئی آئٹم ویسٹیج نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو سبھی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے، اور جنت میں بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اور تیسرا سوال جو عبداللہ ابن سلام نے کیا، آپ نے فرمایا کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے جب باپ کا پانی سبقت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں کا پانی سبقت کرتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ماں باپ دونوں میں سے جس کا پانی مقدم ہوگا اللہ تعالیٰ بچے کو اس کے مشابہ کرے گا۔ عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واقعتاً آپ نبی برحق ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، لیکن فرمایا یا رسول اللہ ایک مسئلہ ہے، میری قوم یہود جو ہے یہ بہت چاپلوس قوم ہے اور بہت الزام تراشی والی قوم ہے، اگر ان کو پتہ چلے گا میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میرے اوپر الزام لگائیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آپ کے پاس آئے، آپ نے پوچھا عبداللہ ابن سلام کیسے آدمی ہیں؟ کہنے لگے ایک نمبر آدمی ہے، خیرنا وابن خیرنا، ارے ہمارے سب سے بڑے مولانا ہی وہ ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ ہمارے سب سے بڑے حضرت ہی وہ ہیں۔ آپ نے پوچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتنے میں عبداللہ ابن سلام باہر نکلے اور کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ وہ یہود فوراً پلٹے اور کہنے لگے شرنا وابن شرنا، ہماری قوم کا سب سے برا آدمی یہ ہے، سب سے بدتر آدمی ہے۔ عبداللہ ابن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اسی کا ڈر تھا، ان کی طرف سے مجھے یہی، کیونکہ میری قوم ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ اسلام کی کتنی بڑی دشمن ہے، لیکن میں نے آپ کو دل سے مانا ہے، میں کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں ٹھکراؤں گا اور کبھی بھی اپنے اسلام سے نہیں پھروں گا۔ اور پھر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اجل صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو انشاءاللہ اگر آئندہ جمعے میں رہا تو اس پر اور بات کروں گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نصیب فرمائیں، آپ کی تعظیم ہمارے دلوں میں اللہ عطا فرمائیں، اور ہم سب کو متبع سنت بنائیں۔ وما توفیقی الا باللہ، سنت ادا کریں۔